کسی بھی معاشرے کی ترقی اور اس کی گروتھ جس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے مینلی، اس کے بارے میں ہمیں بہت غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک معاشرہ، ایک ماحول اور ایک علاقہ اور ایک ملک یہ ترقی کرے گا جب اس کے وسائل ترقی کریں گے، یعنی سڑکیں بنیں گی، یعنی پل بنیں گے اور نئی عمارتیں بنیں گی، اور تو یہ باتیں سب درست ہیں، یہ ساری کی ساری بہت ضروری ہیں، لیکن معاشرہ اپنی اصل روح میں اس وقت ترقی کرے گا جب معاشرے میں بسنے والے لوگ ترقی کریں گے، اور لوگوں کی ترقی سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات میں ترقی کریں گے، اور اس کے لیے ایک بڑی زبردست ٹرم ہے ویلیو سسٹم۔ لوگ جب سیکھتے ہیں تو وہ علم سیکھتے ہیں، سکل سیکھتے ہیں، رویہ سیکھتے ہیں، اور ان سب کے نتیجے کے اندر ایک چیز جنم لیتی ہے جسے کہتے ہیں ویلیو سسٹم، یعنی روایات، یعنی اقدار، یعنی ایک معاشرے میں اچھا ہونا کیا ہے، برا ہونا کیا ہے، بڑا ہونا کیا ہے، چھوٹا ہونا کیا ہے۔ جب معاشرہ مکمل طور پر اس بات پر فوکس کرے گا کہ وسائل کو بڑھانے کے لیے ساری کی ساری انرجیز لگائی جائیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارا ویلیو سسٹم اور ہماری اقدار جو ہے وہ چیزوں پر ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں گے، یعنی کسی کے پاس بڑی کار ہے تو وہ بڑا ہوگا، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو وہ بڑا ہوگا، جس نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہیں تو وہ بڑا ہوگا، جس کے گھر بڑا ہے وہ بڑا ہوگا، جس نے گھڑی قیمتی پہنی ہے وہ بڑا ہوگا۔ لیکن جب معاشرے لوگوں کی تربیت پر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تو ان کی صلاحیتوں کے حساب سے ان کو ملتی رہتی ہے۔ ایک آدمی جس میں بہت صلاحیتیں ہیں اور وہ پیسہ کمانے کی زیادہ سکلز ہیں تو آبویسلی اس کی کار بڑی ہوگی، اس کا گھر بڑا ہوگا، وہ برانڈڈ کپڑے پہن سکے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن جب معاشرہ ہولی اسی پر فوکس کرے گا اور لوگوں کے صفات کو بڑھانے کی تربیت کے نظام پر فوکس نہیں کرے گا تو ان سب کے ہونے کے باوجود اندر سے انسان کھوکھلے ہوں گے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ذمہ داری کا سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ اس میں ہمارا ایک پولیٹیکل ول چاہیے، وہ جو ہمارے اہل اقتدار ہیں یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے کہ کیسے وہ ایک اس طرح کا نظام ویلیو سسٹم کا ڈیولپ کریں۔ اس کے علاوہ وہ جو ہمارے اداروں کو ہیڈ کرتے ہیں یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے، اور چھوٹے لیول پر آ جائیے تو جو خاندان کا سربراہ ہے یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اور جس شخص کے زون آف انفلوئنس میں جتنے لوگ آتے ہیں، تھوڑے یا زیادہ یا کم یا زیادہ، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زون آف انفلوئنس میں کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا ڈیولپ کریں جو کہ تربیت کا سسٹم ہو، اور تربیت کے سسٹم کے لیے صرف تھیوریٹیکل تربیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو سب سے بڑی فورس ہے جو کہ لوگوں میں صفات پیدا کرتی ہے، اور میں یہاں صفات سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کے نزدیک دیانتدار ہونا، امانت دار ہونا، سچا ہونا، صاف ستھرا ہونا، یہ معیار بن جائے۔ جن لوگوں کے جب پورے معاشرے کا معیار یہ بن جائے کہ جس میں یہ صفات ہوں گی وہ بڑا ہوگا، تو یہ ہم جب تک کوشش ایک کنسالیڈیٹڈ انفرادی طور پر نہیں کریں گے اور اجتماعی طور پر نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرہ دنیاوی طور پر جتنی بھی ترقی کر لے گا لیکن اندر سے معاشرہ کھوکھلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کیسے ہم یہ تربیت کا نظام بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ مجھے کہیں کہ کوئی ایک ٹیک ہوم میسج دے تو ایک ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ جس شخص کا جتنا انفلوئنس ہے یا دائرہ اثر ہے، اس دائرہ اثر میں وہ ایک مثالی کردار کے طور پر ابھرے، یعنی وہ ایک زبردست رول ماڈل ہو۔ اگر میں کسی ادارے کا ہیڈ ہوں تو میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو، اگر میں ایک خاندان کا ہیڈ ہوں تو میرے اوپر کوئی، میری اولاد میں سے اور میرے رشتہ داروں میں سے کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو۔ وہ تمام ویلیوز جو ہم اپنے معاشرے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنے اوپر پیدا کر کے اس کو رول ماڈل کرنا شروع کر دیں۔ تو بنیادی طور پر شروع میں یہ پہلا قدم تو ہم آج ہی شروع کر سکتے ہیں، مگر اس سلسلے میں ہم سب کو بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔